بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الصف پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ چوتھی آیت کے فکر یقاتلون فی سبیل صفن سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ صف آیا ہے، زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غالباً جنگ احد کے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے بین سطور میں جن حالات کی طرف اشارہ محسوس ہوتا ہے وہ اسی دور میں پائے جاتے تھے۔ موضوع اور مباحث: اس کا موضوع ہے مسلمانوں ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارنا۔ اس میں ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کو بھی جو مخلص تھے۔ بعض آیات کا خطاب پہلے دونوں گروہوں سے ہے، بعض میں صرف منافقین مخاطب ہیں، اور بعض کے روئے صحن صرف مخلصین کی طرف ہے۔ انداز کلام سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کون مخاطب ہے۔ آغاز میں تمام ایمان لانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں وہ لوگ جو کہیں کچھ اور کرے کچھ، اور نہایت محبوب ہیں وہ لوگ جو رائے حق میں لڑنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کھڑے ہوں۔ پھر آیت نمبر 5 سے 7 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہ ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا رسول جاننے کے باوجود جیتی جی تنگ کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ ان کو جھٹلانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس قوم کے مزاج کا سانچہ ہی ٹیڑھا ہو کر رہ گیا، اور اس سے ہدایت کی توفیق سلب ہو گئے۔ اور یہ کوئی ایسی قابل رشک حالت نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوم اس میں مبتلا ہونے کی تمنا کرے۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں پوری تحدیدی کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ یہود و نصارا اور ان سے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے اس نور کو بجھانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، یہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں پھیل کر رہے گا، اور مشرکین کو خواہ کتنا ہی ناگوار ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق لایا ہوا دین ہر دوسرے دین پر غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو۔ آخرت میں اس کا ثمرہ ہے خدا کے عذاب سے نجات، گناہوں کی مغفرت، اور ہمیشہ کے لیے جنت کا حصول ہے، اور دنیا میں اس کا انعام خدا کی تائید و نصرت اور فتح ظفر ہے۔ آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا، اس طرح وہ بھی انصار اللہ بنے تاکہ کافروں کے مقابلے میں ان کو بھی اسی طرح اللہ کی تائید حاصل ہو جس طرح پہلے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔